غصہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ غصہ نہ ہو تو پھر انسان اپنے ماتحتوں سے کام لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنے بچوں کی یا کسی کی تربیت کرنا ہو تو اس کے لیے تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس غصے کی بنیاد پر ہی اسی کے ذریعے سے انسان دوسروں کی تربیت بھی کر لیتا ہے اور دوسروں سے بہت سارے کام بھی لے لیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد رکھی ہے، ایک حد تک اس کو استعمال کرنا ہے، اور اگر اس حد سے بڑھ کے زیادہ استعمال کیا جائے تو پھر اس کا نقصان بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں اپنے دشمن کو، اپنے مد مقابل کو شکست دے دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو غصے کی حالت میں انسان کو بسا اوقات اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے جس سے اس کی سوچ اور سمجھ یہ معوف ہو جاتی ہے، سوچ اور سمجھ عقل جواب دے جاتی ہے۔ ایسی حالت غصے کی پھر انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، زبان سے دوسرے کے لیے بہت سارے ایسے جملے اور ایسے کلمے اور ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو گناہ بھی ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہیں اور حدود سے تجاوز بھی ہیں، اور یہ منع ہے۔ تو جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ حد میں رہے اور اس غصے کے نقصانات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے، گناہوں سے بچ سکے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی پناہ میں آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، شیطان کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ دوسرا یہ سوچے کہ جیسے میں اس پر غصے کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے اس پر قدرت حاصل ہے، کوئی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ بہت بڑی ذات ہے، ان کو مجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت حاصل ہے، اس لیے مجھے سوچ سمجھ کر غصہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ غصے کی حالت میں انسان اگر کھڑا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے، پانی پینا چاہیے یا پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ تو یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے یہ تدابیر اور تجاویز ہیں، یہ اختیار کرنے چاہیے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے تو اس وقت اپنی زبان کو قابو کر کے بالکل کوئی جملہ، کوئی بات نہ کہے، اور اپنے آپ کو روک لے، کنٹرول کر لے، وہ وقت ٹلا دے۔ اور جب وہ وقت ٹل جائے تو بعد میں اگر کسی کو کوئی بات ضرورت کی کہنے کی ہے تو وہ کہنی چاہیے۔ مثلا اپنے ماتحتوں کو جن سے کام لے رہا ہے ان کو کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے تو ان کو کہے، اور اپنے بچوں کو یا کسی کی تربیت اس کے ذمہ ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے، ان کو کہنا چاہتا ہے تو وہ بعد میں کہے، اس وقت غصے کی حالت میں کچھ نہ کہے۔ اور اگر اس وقت سوچ کر یہ دیکھے کہ ان کو یہ بات غصے کی حالت میں کہنی چاہیے تو پھر اس کو مصنوعی طور پہ اپنے اندر غصہ پیدا کرنا چاہیے۔ تو وہ مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر بات سمجھانی چاہیے، بچوں کو سمجھانی ہے، جن کی تربیت اس کے ذمہ ہے، شاگردوں کو سمجھانی ہے تو ان کو سمجھائے، اور اپنے ماتحتوں سے کوئی کام لینا ہے اس طرح ان کو مصنوعی غصہ کر کے پھر ان سے کام لے۔ اگر اس طرح کرے گا تو پھر یہ غصے کے اندر اعتدال کے ساتھ رہے گا، اعتدال سے آگے نہیں جائے گا، ایسی حالت میں نہیں جائے گا کہ اس سے بے اعتدالی ہو جائے، غصے میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے اگر اس انداز سے اس کو استعمال کرے گا تو بہت سارے نقصانات جو انسان غصے کی حالت میں، جلد بازی میں اور اپنے غصے پر عمل کرتے ہوئے اور بے احتیاطی کرتے ہوئے کر جاتا ہے، وہ بعد میں اس کو بھگتنا پڑتے ہیں یا اس پر شرمندہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔
تو اس لیے شرمندگی اور پریشانی سے بچنے کے لیے، ان نقصانات سے بچنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، غصے میں اعتدال کی حالت میں رہنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس وقت خاموش ہو جائے، اور بعد میں اگر بات کہنے کی ضرورت ہو تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے ان کو بات کو سمجھائے۔ اگر اس انداز سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کے نقصانات سے بھی بچے گا، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ اس کو ملے گی۔